الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والتسليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ رب العزت کے بے حد کرم اور احسان کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی تائید اور توفیق کے ساتھ آج ہماری اعتکاف کی یہ 5ویں نشست ہے اور طاق راتوں میں سے یہ تیسری طاق رات ہے۔ 2 طاق راتیں گزر چکی ہیں، 21ویں شب بھی گزر چکی اور 23ویں شب بھی گزر چکی ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کس رات میں شب قدر واقع ہوگی، لیکن ہمیں اپنی طلب کا اظہار کرتے رہنا چاہیے اور اللہ بندے کی طلب ہی کو دیکھتا ہے۔ گزشتہ کل بات چل رہی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع پر کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات ہیں ان احسانات کا بدلہ ہم میں سے کوئی ادا نہیں کر سکتا، لیکن ہم میں سے ہر شخص یہ ضرور کر سکتا ہے کہ اپنی زندگی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے رنگ میں رنگ لے۔ یہ تو ہر شخص کر سکتا ہے اور یہ اتنا آسان کام ہے جس کو ہم نے سب سے زیادہ مشکل بنا رکھا ہے۔ جیسے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری دنیا کے سامنے یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہی الدین یسر، کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ خالی ایسے ہی یہ بات نہیں کہی، حقیقت یہی ہے کہ دین پر عمل کرنا آسان ہے، ہر شخص کے لیے آسان ہے، ہر زمانے میں آسان ہے اور ہر علاقے میں آسان ہے۔ آپ دیکھ لیں آج بھی یورپ اور امریکہ میں لوگ دین پر عمل کر رہے ہیں، وہاں پر بھی مساجد ہیں، مدارس ہیں۔ ہمارے ذہن میں ان کے بارے میں چاہے کتنا ہی منفی پروپیگنڈا ہو، لیکن دین کا کام بھی خوب ہو رہا ہے، خوب دین کی محنت ہو رہی ہے اور اسلام ان علاقوں میں بہت تیزی کے ساتھ پھیل بھی رہا ہے۔ یعنی وہ مذہب جو سب سے زیادہ اس خطے میں، اس علاقے میں پھیل رہا ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ نہ عیسائیت پھیل رہی ہے، نہ یہودیت پھیل رہی ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ آخر کوئی تو چیز ہے، کیونکہ اسلام حق ہے اور باطل ظاہر ہے کہ مٹنے کے لیے ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔
کہ باطل تو ہے ہی مٹنے کے لیے، تو دنیا کے ہر خطے میں ہر علاقے کے لوگوں کو دین پر عمل کرنا آسان ہے، یہ مشکل نہیں ہے۔ اب اگر رکاوٹ پیش آتی ہے تو وہ رکاوٹ ہماری اپنی طبیعت کی ہے، وہ بیماری ہمارے اپنے اندر ہے، اس لیے اپنی بیماری کا علاج کرنا چاہیے، اپنی طبیعت کا علاج کرنا چاہیے، نہ کہ دین کو مورد الزام ٹھہرانا چاہیے کہ دین پر عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے۔ اس لیے مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کہ بھئی اگر تمہیں دین پر عمل کرنا مشکل نظر آ رہا ہے تو تم ایسا کرو کہ جائزہ لو کہ کن چیزوں پر عمل کرنا آسان ہے اور کن چیزوں پر عمل کرنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ اس میں دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں۔ جب انسان کو گناہ کی لت پڑ جاتی ہے، عادت پڑ جاتی ہے، تو دو قسم کے گناہ ہوتے ہیں۔ ایک وہ گناہ ہے جو گناہ بے لذت ہوتا ہے، جس کے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ایک وہ گناہ ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی انسان کو فائدہ نظر آتا ہے۔ تو پہلے وہ گناہ جو گناہ بے لذت ہے، پہلے ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ فرماتے تھے کہ داڑھی رکھنے میں، داڑھی جو منڈاتے ہو، اس میں کون سی لذت ہے؟ داڑھی کے منڈانے میں کون سی لذت ہے؟ کوئی لذت نہیں ہے، گناہ بے لذت ہے۔ اور اگر اس کو رکھ لیا تو رکھنے میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے بلکہ فائدہ ہی ہے۔ اور ایسا گناہ ہے یہ داڑھی کا منڈانا کہ آدمی سو جاتا ہے اور سوتے ہوئے اس کی جتنے بھی نیکی یا گناہ سب سلسلے بند ہو جاتے ہیں کیونکہ سو گیا۔ لیکن داڑھی منڈانے کا سلسلہ، یہ جو گناہ ایسا ہے کہ یہ برابر جاری رہتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا گناہ ہے کہ سو بھی رہا ہے لیکن گناہ اس کا جاری ہے۔ اب اس کے رکھنے میں کون سی مشکل ہے؟ اگر کوئی مشکل پیش آ رہی ہے، مشکل اپنی طبیعت کی ہے، داڑھی رکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور گناہ بے لذت بھی ہے، اس منڈانے میں کوئی لذت بھی نہیں، کوئی مزہ بھی نہیں۔ کوئی آدمی سوچے کہ بھئی زنا کے اندر، شراب کے اندر کوئی لذت اور مزہ ہے، تو داڑھی منڈانے میں کون سا لذت اور مزہ ہے؟ تو ایسے گناہ جس کے اندر کوئی لذت نہیں ہے، پہلے ان گناہوں کو تو چھوڑ دو۔ لیکن آج یہ کیفیت ہے کہ اس معاملے میں بھی آدمی تذبذب کا شکار ہے کہ اپنے چہرے مہرے کو درست کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشبہ کو اختیار کرنا، آج اس میں شرم اور عار آتی ہے۔ جی کیسے اپنا چہرہ مہرہ درست کر لے؟ بھائی تشبہ کا معاملہ بڑا نازک ہے، بہت نازک معاملہ ہے، کہ دو چیزوں کا جو معاملہ بڑا نازک ہے، ایک تشبہ کا معاملہ، ایک محبت کا معاملہ، بڑا نازک معاملہ ہے کہ سوچ سمجھ کر کسی کی تشبہ اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہے۔ اب انسان سوچ سکتا ہے کہ میں نے کس کی تشبہ اختیار کی ہے، کس کی نقالی کو میں نے اختیار کیا ہے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک احتیاط فرمائی کہ جب آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے، دیکھا کہ یہود عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں، 10 محرم کا عاشورے کا روزہ یہود رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا بھئی یہ کس لیے روزہ رکھتے ہیں؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہود اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی، اس کے تشکر میں یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ قریب ہیں، اور اسلام میں ماہ رمضان سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا، لیکن فرمایا کہ یہاں بھی یہود کی مخالفت کرو۔ روزہ عبادت ہے، لیکن عبادت میں بھی ان کی مخالفت کرو کہ یا 10 کے ساتھ 9 کا روزہ شامل کرو یا اس کے ساتھ 11 کا شامل کرو، تاکہ عبادت میں بھی ان کی تشبہ باقی نہ رہے۔ تو جب عبادت میں ان کی تشبہ کو گوارا نہیں کیا گیا اور وہاں پر کہا گیا کہ یہود کی مخالفت کرو، خالفوا فیہ الیہود، یہود کی مخالفت کرو، تو پھر اور چیزوں میں ان کی نقالی کی کیسے اجازت دی جائے گی؟
آج بعض لوگوں کے ذہن میں ایک دھوکہ ہے اور اپنے اس دھوکے کو ذہن سے نکال دینا چاہیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں جی ہماری زندگی ہم جیسے چاہے گزاریں, جیسے چاہے چہرہ مہرہ بنائیں, یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. جیسے چاہے ہم کاروبار کریں, یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے. مذہب کو ہمارے لین دین سے کیا تعلق ہے اور مذہب کو ہماری وضع قطع سے کیا تعلق ہے؟ یاد رکھیے کہ مذہب کو آپ سے ایسا تعلق ہے کہ آپ کے پیدا ہونے سے لے کے آپ کی موت تک مذہب کو آپ سے تعلق ہے, اور اس تعلق سے آپ بری ذمہ نہیں ہو سکتے. کیونکہ جب آپ نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اب یہ مذہب کے ساتھ ایسی وابستگی ہو گئی کہ اب اس کلمے کے تابع آپ نے اپنی ساری زندگی کو گزارنا ہے. اب اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. اب اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے. انسان کے معاملات بھی آ جاتے ہیں, اس کی معاشرت بھی آ جاتی ہے, اس کے اخلاق بھی آ جاتے ہیں, اور اس کی وضع خطا بھی آ جاتی ہے. سب کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا. اب پورے دین پر عمل کرنے کا گویا حلف لے لیا, عہد کر لیا کہ اب میں زندگی اس کلمے کے تابع گزاروں گا. آپ دیکھ لیں کوئی پارلیمنٹ کا ممبر بنتا ہے, کوئی افسر بنتا ہے, اس سے پہلے حلف لیا جاتا ہے. کس لیے حلف لیا جاتا ہے؟ وفاداری کے لیے, کہ میں وفادار رہوں گا, اور جو اس ملک کا آئین اور قانون ہے اس آئین اور قانون کی میں پاسداری کروں گا. اور وہ آئین اور قانون کیا ہے؟ وہ اللہ کا قرآن ہے. لیکن یہ کلمہ جو ایک حلف ہے, ایک عہد ہے جو ہم لیتے ہیں, اب اس کے بعد ہم پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی زندگی اللہ کے اس قانون کے تابع گزاریں جو اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آیا ہے. تو یہاں پر آزادی کا تصور کیسا ہے؟ تو یہ چیز ذہن سے نکال دینی چاہیے کہ یہ جی ہمارا ذاتی معاملہ ہے. اب آپ کی ذات کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اب آپ کی زندگی اسلام اور دین کے تابع ہے, اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن ایک ایک چیز کے بارے میں سوال ہوگا, وہاں پر پوچھ ہوگی. اس لیے تشبہ کا معاملہ بڑا نازک. اگر یہی بات ہوتی, انسان کی اپنی مرضی کو دخل ہوتا کہ وہ جیسے چاہے زندگی گزارتا, اور یہ معاملہ اس کا ذاتی معاملہ ہوتا, دین کو اس کے اندر کوئی دخل نہ ہوتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد نہ فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم. آپ یہ بات ارشاد نہ فرماتے کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. آج دیکھ لیے نہ معلوم کس کو اپنا آئیڈیل بنا رکھا ہے. کوئی پوچھے بھئی تمہارا آئیڈیل کون ہے, پسندیدہ شخصیت کون ہے؟ کسی کا کوئی اداکار ہے, کسی کا کوئی کھلاڑی ہے, نہ معلوم کس کو آئیڈیل بنا رکھا ہے. جبکہ حقیقت یہ ہے واللہ کہ آئیڈیل بنانے کے لائق پسندیدہ شخصیت اگر کوئی ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے, کہ جن کا اسوہ, جن کا طریقہ, اللہ اس اسوہ اور طریقہ کی گواہی قرآن کے اندر دیتا ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, کہ میرے محبوب کا جو طریقہ ہے یہ زندگی گزارنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے, اس سے بہتر کوئی طریقہ ہو نہیں سکتا. اور اس زندگی گزارنے کے طریقے میں جو آپ کا اسوہ ہے, آپ کا طریقہ ہے, اس میں سارا دین آ جاتا ہے, اس میں ہماری وضع خطا بھی آ جاتی ہے, ہمارا لباس بھی آ جاتا ہے, ہمارے اخلاق بھی آ جاتے ہیں, معاملات اور معاشرت بھی آ جاتی ہے. یہ سارا کا سارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ میں داخل ہے. تو جس چیز کی گواہی اللہ دے رہا ہے کہ زندگی گزارنے کا سب سے بہتر طریقہ اگر کوئی ہے, بس تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم بقدم زندگی گزار دو. جیسی آپ کی زندگی تھی بس اسی راستے پر تم بھی زندگی گزار دو, تم بھی کامیاب ہو جاؤ گے. لیکن آج کیفیت یہ ہے کہ شرم اور عار محسوس ہوتی ہے. تو بھائی اس خیال کو اپنے اندر سے نکالنا چاہیے, اپنے ذہن کو مضبوط اور پختہ کرنا چاہیے. اور جب تک یہ خیال انسان کے اوپر موجود ہے, یہ ایک غلامی کی علامت اور پہچان ہے. بظاہر تو ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں نا جی ہم تو آزاد ہیں, ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں, ایک آزاد ماحول کے اندر ہم پیدا ہوئے ہیں, تو ہم تو آزاد ہیں. تو یاد رکھیے بظاہر تو آزاد ہیں,
لیکن ایک غلامی اور ایک قید جو ہوتی ہے وہ جسمانی ہوتی ہے، اور ایک غلامی ذہنی ہوتی ہے۔ اگر آج جسمانی اعتبار سے ہم آزاد ہیں لیکن ذہنی اعتبار سے ہم غلام ہیں، اور وہ غلامی نظر آتی ہے۔ آج یہ معاشرے کے اندر بے پردگی، فحاشی، عریانی، آخر یہ کہاں سے آئی ہے؟ یہ کس وجہ سے؟ یہ غیروں کی نقالی ہے، اور یہ نقالی کیا ہے؟ غیروں کی غلامی ہے۔ وہ غلامی آج زندگیوں کے اندر نظر آتی ہے۔ بظاہر اپنے کو یہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم کسی قید اور غلامی کے اندر نہیں ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ذہنی طور پر دوسروں کے غلام ہیں۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ جسمانی قید سے زیادہ اشد، زیادہ خطرناک اگر ہے، وہ ذہنی غلامی ہوا کرتی ہے، کہ یہ ذہنی غلام ایک دھوکے کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ کوئی جسمانی اعتبار سے غلام ہو، قید ہو، اسے فکر ہوتی ہے کسی طرح سے آزادی مل جائے، کوشش کرتا ہے آزادی کی، لیکن جو ذہنی غلام ہے، وہ ذہنی غلام بظاہر اپنے کو آزاد سمجھ رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ غلام ہے، اس لیے آزادی کی کوشش بھی نہیں کرتا۔ اسی غلامی کے اندر وہ جیتا ہے، اور اسی غلامی کے اندر وہ مر جاتا ہے۔ اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سوال کیا، اور صحابہ نے عجیب عجیب سوال کیے ہیں، اور ایسے ایسے سوال کیے کہ وہ سوال لگتا یہ ہے کہ صحابہ کو تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن ہمارے فائدے کے لیے صحابہ نے وہ سوال کر لیے۔ قربان جائیے صحابہ کے۔ کیا سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے پوچھا کہ بھئی قیامت کے بارے میں سوال تو کر رہا ہے، لیکن یہ تو بتا کہ قیامت کے لیے تو نے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی بہت زیادہ نیکیوں کا ذخیرہ تو نہیں ہے، اس سے مراد نفل اعمال ہے، لیکن ایک بات ہے، مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ ہمیں بھی نصیب فرماتے ہیں۔ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ المرء مع من احب، کہ جو جس سے محبت رکھے گا وہ اسی کے ساتھ ہوگا، اور یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اب اپنی محبت کو ذرا جانچنا چاہیے کہ ہماری محبت ہے کس کے ساتھ؟ یہ دل کے اندر جو محبت ہے، آخر لگایا یہ دل کس طرف ہے؟ کس کے ساتھ دل اٹکایا ہوا ہے؟ دنیا کے اندر، کسی ناجائز تعلق کے اندر، مال کی محبت میں؟ آخر کس چیز کے اندر، کس چیز کی محبت میں اس دل کو بسایا ہے، اس دل کو لگایا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا، یعنی اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا، کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد سب سے زیادہ خوشی اگر کسی بات کی ہوئی تو اس بات کی ہوئی۔ تو ان کی محبتیں خالص تھیں، اور ان کی محبت ایک ہی محبت تھی، اور وہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ ایک محبت تھی، ایک ہی جگہ دل لگایا تھا، اور ہر چیز کو دل سے نکال دیا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ایمان کے بعد سب سے زیادہ خوشی اگر ہوئی اس بات سے ہوئی جو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو جس سے محبت رکھے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہمارے اکابر میں سے ہوئے حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ، ایک واقعہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رات کے وقت، تہجد کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ رات میں آپ نے پوچھا، خدمت کر رہے تھے، دل خوش ہوا، پوچھا کہ بھئی مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہا کہ جو مانگوں گا ملے گا۔ کہا جی بالکل ملے گا، مانگ۔ تو کہا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ آپ صحابہ کا فہم دیکھیے کیسا ہے کہ آج کا کوئی انسان ہوتا نہ معلوم کیا دنیا کی چیز مانگ بیٹھتا
لیکن وہ صحابہ کے نورانی فہم تھے، اور یہ صحبت کا اثر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صحبت بابرکت کا اثر تھا کہ جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی تم کثرت سجود سے میری مدد کرنا، اور جب تم زیادہ نمازیں پڑھو گے، کثرت سجود تمہارے پاس ہوں گے، میں اللہ کی بارگاہ میں سفارش کروں گا، اللہ جنت میں میرا ساتھ دے دے گا۔ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا کہ اگر آپ سے یہ کہا جائے، اللہ آپ سے یہ کہے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو آپ کیا مانگیں گے؟ اگر آپ سے یہ بات کہی جائے کہ مانگ کیا مانگتا ہے، تو آپ کس چیز کا سوال کریں گے؟ تو حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ نے عجیب بات فرمائی، فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کروں گا کہ یا اللہ، صحابہ کو جو محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس محبت کا کوئی ذرہ یا اللہ مجھے بھی عطا فرما دے، اس محبت کا کوئی ذرہ مجھے بھی عطا فرما دے جو محبت تھی صحابہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور حقیقت یہی ہے، صحابہ کی جو محبت تھی وہ غیر صحابی کو ہو نہیں سکتی کہ صحابہ نے کیسی محبت کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے، دنیا ایسی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ دو چیزیں، ایک تشبہ کا معاملہ کہ اپنی وضع قطع، اپنا لباس، اپنا چہرہ مہرہ ذرا سوچ سمجھ کے بنانا چاہیے کہ کیسا بنا رہا ہوں، کیسا بنا رہا ہوں، کیونکہ ظاہری چیزوں کا اثر بھی انسان کے باطن پر ہوتا ہے۔ اب یہ کیفیتیں بہت سے حفاظ ہیں، رمضان سے پہلے داڑھی رکھ لیتے ہیں، خط بنا لیتے ہیں، اور تراویح میں قرآن مجید بھی سنانے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور جیسے ہی رمضان رخصت ہوا تو چہرے سے داڑھی بھی رخصت ہو گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ دھوکہ دینا نہیں ہے، لوگوں کی عبادت کو برباد کرنا نہیں ہے، کہ جس کے دل کے اندر یہ چور موجود ہے کہ بس یہ تو ایک دھوکے کے لیے داڑھی ہے، ایک دکھاوے کے لیے داڑھی ہے، تو یہ کیسے داڑھی والوں کے حکم میں ہوگا؟ بہت سے لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، اور ہر سال کا یہ مشاہدہ ہوتا ہے، اعتکاف میں بیٹھتے ہیں، رجوع اللہ ہوتا ہے، رونا دھونا ہوتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کا فضل متوجہ ہوتا ہے، لیکن پھر وہی بات جب یہاں سے نکلتے ہیں، پھر وہی شیطانیت اور نفسانیت غالب آتی ہے، اور پھر اس باغ محمدی کو اجاڑ دیتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، کئی سال اعتکاف میں بیٹھتے ہوئے لوگوں کو ہو گئے، لیکن زندگی کے اندر تبدیلی نظر نہیں آتی۔ آخر کب تک؟ ارے بھائی کوئی ایسی تشبہ تو اختیار کرو کہ کل میدان حشر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچان جائیں کہ ہاں یہ میرا امتی ہے۔ کوئی اپنی شناخت تو باقی رکھو، اور یاد رکھیے کہ اس شناخت کو باقی رکھنا چاہیے، اپنی شناخت کو کبھی نہیں مٹانا چاہیے، کبھی غیروں کی نقالی اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ اسی لیے خواجہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر قیامت کے دن اللہ نے یہ سوال کیا کہ کیا لے کر آئے ہو، کیا لے کر آئے ہو، تو کہا کہ ہم تو اللہ سے یہ عرض کر دیں گے یا اللہ تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کر آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کر آیا ہوں۔ کہ ہم تو ظاہر ہی بنا سکے، ہم تو چہرہ ہی بنا سکے، ہم تو ایسا لباس ہی بنا سکے، یا اللہ اس میں اگر حقیقت نہیں تھی آپ حقیقت پیدا کر دیجئے، صورت تو ہم نے بنا لی تھی نا، اس صورت پر بھی اللہ کا فضل ہو جائے گا۔ اور اس پر وہ ساحران فرعون کا واقعہ یاد کیجئے کہ جادوگر آئے کس کے لیے تھے؟ فرعون کی طرف سے، اور موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں، کلیم اللہ ہیں، اور فرعون اللہ کا دشمن اور باقی جو خدائی کا دعوے دار بھی ہے، اور مقابلہ ایک نبی سے ہے، لیکن فرعون کو ہدایت نہ ہوئی اور وہ جادوگر ایمان لے آئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ فرعون کو تو ہدایت نہ ملی اور یہ جادوگر ایمان لے آئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ تیری جیسی تشبہ لے کر آئے تھے،
یہ تیری جیسی تشبہ لے کر آئے تھے تو مجھے حیا آئی کہ یہ کیسے واپس چلے جائیں، کیسے خالی واپس چلے جائیں. اس لیے اللہ کا فضل ہو گیا اور وہ جادوگر ایمان لے آئے. تو بھائی اس نقالی پر بھی اللہ کا فضل ہو جاتا ہے، اس نقالی کو بھی بیکار نہیں سمجھنا چاہیے. اس لیے اپنی زندگی کو بھائی بدلنا چاہیے. اور اس سے اچھا اور کیا موقع ہوگا جب اللہ نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے دی اور اپنا مہمان اللہ نے بنا لیا. اب بھی انسان کی زندگی نہ بدلے، اب بھی اس کی زندگی اسی ڈگر کے اوپر چلتی رہے. اپنے نبی کے ساتھ وفا کا اظہار تو کرنا چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کیا کہا ڈاکٹر اقبال نے، علامہ اقبال نے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ارے بھائی تو وفا کر کے تو دیکھ، پھر تجھے کیا کچھ ملتا ہے. لوح و قلم تیرے ہوں گے، وہ تجھے کاتب تقدیر بنا دیا جائے گا، قلم بھی تیرے پاس ہوگا، تختی بھی تیرے پاس ہوگی، لوح و قلم تیرے ہیں. لیکن تو اپنے نبی سے وفا کر کے تو دیکھ. آج اس معاملے کے اندر بھائی بڑی کوتاہی پائی جاتی ہے. اس لیے اس ذہنی غلامی سے اپنے کو آزاد کرنا چاہیے. اور وہ ذہنی غلامی سے آزادی جب ہی نصیب ہوگی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو اختیار کریں گے. اور نجات کس کی غلامی کے اندر ہے، کامیابی کس کی غلامی کے اندر ہے، کبھی سوچنا تو چاہیے. ارے بھائی ایک ہی تو غلامی ہے جس کے اندر نجات اور کامیابی ہے، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے اب اگر کوئی نجات کا راستہ ہے، نجات اور کامیابی کا طریق ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے. اس سے ہٹ کر کوئی اور راستہ کامیابی کا موجود نہیں، ایک ہی راستہ ہے. اس لیے مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ تمام در بند ہو چکے، اب ایک در کھلا ہوا ہے اور جو قیامت تک کھلا رہے گا، اور وہ در اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہاں سے امت فیضیاب ہوتی رہے گی. ایک ہی در ہے جو کھلا ہوا ہے. اس در کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اور اگر اس در کو چھوڑ دیا، اس در کو چھوڑ کر پھر جائیں گے کہاں؟ کیا کوئی اور در ہے جہاں پہ چلے جائیں؟ پھر کہاں سے امت نوازی جائے گی؟ کیسے نوازی جائے گی؟ اس لیے اس در کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے. اور صحابہ نے یہ کر کے دکھایا تھا کہ بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے لیکن کبھی کسی سے متاثر نہیں ہوئے. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ شاہ ایران کے دربار میں گئے، ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ. بادشاہ نے دعوت کا اہتمام کیا، اور اس سے پہلے یہ واقعہ ہوا کہ دروازے پر جب تھے، بادشاہ کے محل کے دروازے پر، تو بادشاہ کے پاس پیغام بھیجا کہ صحابہ آئے، ملاقات کے لیے، مذاکرات کے لیے بلایا تھا. تو ربی ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اپنی تلوار کی پٹیاں کھول کر اس کی مرمت کر رہے تھے. تو وہ دربان دیکھا کہ یہ ایران فتح کرنے کے لیے آئے ہیں اور ٹوٹی ہوئی تلواروں کے ساتھ آئے ہیں اور یہ پٹیاں کھول کر تلوار کی مرمت کر رہے ہیں، تو اس نے مذاق اڑایا. کہنے لگا کہ بھئی تم ایران فتح کرنے کے لیے آئے ہو، ان ٹوٹی ہوئی تلواروں سے ایران کو فتح کرو گے؟ تو حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو نے ابھی تلوار دیکھی ہے، تلوار چلانے والا ہاتھ نہیں دیکھا، ابھی تلوار دیکھی ہے. اور پھر کہا کہ جو تمہارے پاس سب سے مضبوط ڈھال ہو وہ لے آؤ. تو جو سب سے مضبوط ڈھال تھی، جو ڈبل تہ کی تھی، وہ لائی گئی، اور ایک ہی وار میں حضرت ربی ابن عامر رضی اللہ عنہ اس کے 2 ٹکڑے کر دیے. تو کہا کہ یہ ہاتھ ابھی نہیں دیکھا. بادشاہ کے پاس پہنچے، دعوت دی بادشاہ نے، کھانے کا اہتمام کیا. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ایک لقمہ یا کوئی بوٹی چھوٹ کر نیچے گر گئی، اٹھا کر صاف کر کے کھا لیا. ہمارے نبی کی تعلیم ہے کہ کوئی لقمہ، کوئی ذرہ نیچے گر جائے اٹھا کر کھا لو. تو کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو بادشاہ کا دربار ہے، یہاں تو یہ بات بڑی مایوب سمجھی جاتی ہے کہ نیچے سے اٹھا کر کھایا جائے. تو عجیب ایمان افروز جواب دیا
کیونکہ صحابہ کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے، ان کے پیش نظر تو ایک ہی ذات تھی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی اور آپ کی تعلیمات تھی جو ہمیشہ پیش نظر رہتی تھی۔ کہا کہ کیا ان چند بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کے طریقے کو چھوڑ دوں؟ ارے ہمارے نبی کی تعلیم تو یہ ہے کہ اگر لقمہ کوئی ذرہ کھانے کا کوئی حصہ گر جائے اسے صاف کر کے اٹھا کر کھا لو، تو ان بے وقوفوں کی وجہ سے اپنے نبی کی تعلیم کو چھوڑ دوں؟ تو بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گئے لیکن کسی سے متاثر نہیں ہوئے، اور آج ہم متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہم کہتے جی لوگ کیا کہیں گے، اگر داڑھی رکھی تو لوگ کیا کہیں گے، اگر جو ہے وہ شلوار پیجامے کو ٹخنے سے اوپر کر لیا تو لوگ کیا کہیں گے۔ گناہ بے لذت، جیسے داڑھی کا مڈانا گناہ بے لذت، ایسے ٹخنے کا ڈھکنا یہ بھی گناہ بے لذت۔ کون سی اس کے اندر لذت ہے؟ لیکن اس وجہ سے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو نہ مخلوق کی وجہ سے کوئی عمل کرنا چاہیے، نہ مخلوق کی وجہ سے کسی عمل کو چھوڑنا چاہیے۔ جو کام وہ اللہ کی رضا کے لیے ہو، اللہ راضی ہوتا ہے تو کر لو، مخلوق چاہے کچھ بھی کہے، ارے تمہیں پاگل کہے، دیوانہ کہے، مولانا کہے، کچھ بھی کہے، لیکن یہ دیکھو کہ اللہ راضی ہوگا، بس اس عمل کو کر گزرو۔ پھر کسی سے شرمانے کی ضرورت نہیں، کسی کی لوم و لائم کی پرواہ کی ضرورت نہیں۔ اتنی مضبوطی انسان کے اندر ہونی چاہیے اور ایسا جذبہ اس کے اندر ہونا چاہیے کہ وہ کسی سے متاثر نہ ہو، بس یہ دیکھے میرا طریق صحیح ہے، میرا راستہ صحیح ہے، پھر کسی سے کیا متاثر ہونا، کبھی کسی سے متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج تو یہ کیفیت ہے، اس پر میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ وہ گناہ کہ جس کے کرنے میں کوئی لذت اور مزہ نہیں ہے، ارے بھائی پہلے ان کو تو چھوڑ دو۔ اور مجدد تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ پھر اس کے بعد گناہوں کی فہرست بناؤ کہ کن گناہوں کا چھوڑنا تمہیں آسان ہے اور کن کا مشکل ہے، اور پھر اس کے بعد ایک ایک کر کے گناہوں کو چھوڑتے چلے جاؤ، ہمت کرتے چلے جاؤ اور گناہ کو چھوڑتے چلے جاؤ۔ زیادہ سے زیادہ وہ کام مشکل ہوتا ہے کہ جہاں سے انسان کی کوئی آمدنی کا ذریعہ ہوتا ہے، کوئی روزی کا ذریعہ ہوتا ہے، اور وہ کوئی ناجائز ذریعہ ہے، اب اس کو چھوڑتے ہوئے تو پریشانی ہوتی ہے۔ اگر یہ ذریعہ چھوڑ دیا تو پھر کیسے گھر چلے گا، کیسے گزر بسر ہوگا؟ تو فرماتے تھے بھائی اس کو چھوڑ کر باقی تو گناہ چھوڑ دو، اگر وہ ایک چیز نہیں چھوڑ سکتے تو باقی چیزوں کو تو چھوڑ دو، لیکن بھائی اپنی زندگی سے گناہوں کو نکال دینا چاہیے اور دوسروں کی غلامی سے اپنے کو آزاد کرنا چاہیے، کیونکہ اس امت کو جو خیر امت کا لقب دیا گیا وہ کس لیے دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ امت بہترین امت کس وجہ سے ہے، کس لیے اس کو پیدا کیا گیا؟ کہ یہ نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائی سے یہ منع کرتے ہیں۔ اب نیکی کا حکم کون کرے گا؟ جو خود نیکی پہ چلنے والا ہوگا، اور برائی سے کون روکے گا؟ جو خود برائی سے رکنے والا ہوگا۔ اب جو آدمی خود برائی سے نہیں رکتا وہ بھلا دوسرے کو کیسے روکے گا؟ اور آج کے معاشرے میں یہ بات نظر آتی ہے کہ جب باپ خود سوشل میڈیا پر بے راہ ربی کا شکار ہے، ناجائز تعلقات کا شکار ہے، وہ بیٹے کو کیسے منع کرے گا؟ بھائی خود اگر بے راہ ربی کا شکار ہے تو بہن کو کیسے منع کرے گا؟ شوہر اگر بے راہ ربی کا شکار ہے تو بیوی کو کیسے منع کرے گا؟ یہی وجہ ہے آج کے معاشرے کے اندر اس سوشل میڈیا نے جو بربادی پھیلائی ہے کہ ناجائز تعلقات کا ایک باب کھول دیا ہے، اور ایک دوسرے میں ہمت نہیں ایک دوسرے کو منع کرنے کی، کیونکہ خود اس بلا کے اندر مبتلا ہیں کہ نوجوان بھائی بھی اسی کام میں اور بہن بھی اسی کام میں، شوہر بھی اسی کام میں اور بیوی بھی اسی کام میں۔ آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا یہ دجالی فتنہ ہے اور کس طرح سے اس نے ہمیں شکار کیا ہے۔ میں یہ بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھئی ہم تو وہ ہیں کہ ہم تو دوسروں کے شکار کرنے کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، ہم تو شکاری تھے، بلکہ بجائے شکاری بننے کے ہم خود شکار بن گئے۔ ہم تو شکاری تھے، ہمیں تو باطل کو مٹانا تھا، ان چیزوں کو ناکام کرنا تھا، اس کی حقیقت اصلیت کو پہچاننا تھا، لیکن آج یہ کیفیت ہے ہم خود اس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور جب شکاری خود شکار ہو جائے
تو پھر ظاہر ہے اس سے بڑھ کر اور کیا کمزوری ہوگی کہ جس نے شکار کرنا تھا وہ خود اس کا شکار ہو گیا. تو اس زمانے کا یہ دجالی فتنہ ہے، اس کو پہچاننا چاہیے کہ یہ سب سے بڑا وقت کا ڈاکو ہے. اور آج بھی جو لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، بہت سے بہت عقل مند سمجھدار لوگ ہیں، آج بھی بٹن والا موبائل فون رکھتے ہیں، کال سن لی اور کال کر لی، بس اس سے زیادہ استعمال نہیں ہے. آپ ان سے ذرا پوچھو کتنا ان کے پاس وقت فارغ ہے، کتنا اپنے وقت کو وہ کارآمد بناتے ہیں، اور کتنی برائیوں سے خرابیوں سے وہ بچے ہوئے ہیں. کس وجہ سے؟ کہ ایک چھوٹا سا بٹن والا موبائل فون ہے، بس وہ رکھا ہوا ہے، اس سوشل میڈیا کی لعنت سے دور ہے. تو زندگی کے اندر سکون بھی ہے. اس لیے اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے کہ بھئی ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کون ہیں. ہم تو وہ ہیں جس نے باطل کا مقابلہ کرنا تھا، جس نے باطل کو مٹانا تھا، نہ کہ ہم باطل کی سازش کا شکار ہو گئے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک چرواہا جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا. دیکھا کہ ایک شیر کا چھوٹا سا بچہ اسے مل گیا، اس بچے کو اٹھا لایا اور اس چھوٹے سے بچے کو بکریوں کے ساتھ چھوڑ دیا. اب وہ شیر کا بچہ بکریوں کے ساتھ پرورش پا رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں. لیکن ایک دن پانی کے تالاب پر بکریاں پانی پینے کے لیے گئیں تو یہ شیر کا بچہ بھی پانی پینے کے لیے گیا. اب جب اس نے تالاب کے اندر پانی پیا اور اسے اپنا عکس پانی کے اندر نظر آیا، اس نے دیکھا کہ میں کچھ اور ہوں، یہ کچھ اور ہے، میری جنس الگ ہے، ان کی جنس الگ ہے. بس فوراً اس کے اندر وہ چیز عود کر آئی اور اسی وقت اس نے ایک بکری پر حملہ کیا اور چیڑ پھاڑ کے کھا گیا. اپنی اصلیت کو اس نے پہچان لیا. تو یہ حکایت بیان کر کے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کافر کے جینے کا تالاب کچھ اور ہے اور مومن کے جینے کا تالاب کچھ اور ہے. ان کے انداز کچھ اور ہے، ہمارے انداز کچھ اور ہیں. ہمیں اپنی حیثیت کو پہچاننا چاہیے کہ بکری گھاس کھاتی ہے اور شیر گوشت کھاتا ہے. تو ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہم کون ہیں، ہم کس لیے اس دنیا کے اندر پیدا کیے گئے، کس لیے ہم بھیجے گئے. باطل کو مٹانے کے لیے بھیجے گئے. اور آج ہم باطل کا خود شکار ہو جائیں تو کتنی بڑی یہ نامرادی کی بات ہے. اس لیے بھائی اپنی زندگی کا جائزہ لینا چاہیے. اور اتباع سنت پر عمل کرنے والا دنیا کے کسی بھی خطے میں رہتا ہے، کسی بھی خطے میں رہتا ہے، لیکن جب وہ آپ کی سنتوں پر چل رہا ہے، آپ کی سنتوں پر وہ عمل کر رہا ہے، اسے قرب حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسے نزدیکی حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ ہمارے احوال اور حالات کی جو اطلاع ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جاتی ہے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امت کے احوال جاتے ہیں تو جس کا عمل، جس کی زندگی آپ کے طریقے پر ہوتی ہے، آپ کا قلب اطہر اس سے خوش ہوتا ہے، آپ کے قلب اطہر کو راحت پہنچتی ہے. اور جس کی زندگی آپ کے طریقوں کے خلاف ہے پھر آپ کا دل اس سے رنجیدہ ہوتا ہے. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابہ میں سے ہیں. انہیں یمن کا حاکم بنا کر آپ نے رخصت کیا اور آپ کی عادت مبارکہ تھی کہ بعض کو رخصت کرنے کے لیے مدینے کی حدود تک جایا کرتے تھے. اور انداز یہ ہے کہ معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ سواری پر سوار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیادہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. جب مدینے کی حدود پر پہنچے اور مختلف نصیحتیں آپ انہیں فرما رہے ہیں، جب مدینے کی حدود پر پہنچے تو آپ نے ایک بات ارشاد فرمایا کہ معاذ اب شاید تیری اور میری ملاقات نہ ہو. یعنی اشارہ فرما دیا کہ اب میرے جانے کا وقت قریب ہے. تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی، بہت پیارے صحابی ہیں، ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا کہ اے معاذ، بخدا مجھے تجھ سے محبت ہے. قسم کھا کر فرمایا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے. تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو، مجھے بھی آپ سے محبت ہے.
آپ نے فرمایا کہ پھر تو ہر نماز کے بعد یہ پڑھا کر اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تو کیسی محبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور کیسی محبت ہے معاذ ابن جبل کو. اور جب یہ خبر ملی کہ اب تیری میری شاید ملاقات نہ ہو، یعنی اب دنیا سے جانے کا وقت قریب ہے، تو معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ رونے لگے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. آپ نے اپنے چہرے مبارک کو مدینے کی طرف پھیر لیا، اور پھر ایک بات آپ نے ارشاد فرمائی، اور وہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے، ہر آپ کے چاہنے والے کے لیے ہے. آپ نے فرمایا کہ اے معاذ، جو شخص بہت دور جا رہے تھے نا، یمن جا رہے تھے، کہاں مدینہ کہاں یمن، کتنی دور، کہ جو شخص میرے طریقے پر ہے، خواہ وہ مجھ سے کتنا ہی دور ہے، لیکن اگر وہ میرے طریقے پر ہے حقیقت میں وہ مجھ سے قریب ہے. ہزاروں میل کے فاصلے پر ہے، لیکن جو آپ کے طریقے پر ہے، بس اس بات کو گرا باندھ لینی چاہیے، مضبوطی سے پکڑ لینا چاہیے کہ اگر ہم ہزاروں میل کے فاصلے پر بھی ہیں، لیکن اگر ہم آپ کی سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، ہمیں قرب حاصل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. کیونکہ آپ کے طریقوں پر عمل کرنے میں، آپ کی سنتوں پر چلنے میں، ہر سنت میں باطنی اور معنوی طور پر زیارت رکھی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی نور اللہ مرقدہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہر سنت میں معنوی اور باطنی زیارت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ جو شخص میرے طریقے پر ہے، خواہ مجھ سے کتنا ہی دور ہے، لیکن فرمایا کہ وہ حقیقت میں مجھ سے قریب ہے. کیوں؟ کہ میرے طریقے پر چل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ مجھ سے اپنی وفا کا اظہار کر رہا ہے. اب بظاہر کتنا ہی وہ دور ہے، لیکن حقیقت میں وہ مجھ سے قریب ہے، کیونکہ اس کے اندر وفا ہے. اور فرمایا کہ جو شخص میرے طریقے پر نہیں ہے، پھر چاہے وہ کتنا ہی قریب کا رہنے والا ہے، حقیقت میں وہ مجھ سے دور ہے. اللہ ایسی دوری سے ہماری حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنے نبی کا قرب اللہ عطا فرمائے. تو بھائی اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا اظہار کرنا چاہیے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور حضرت شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. عجیب حضرت نے یہ بات فرمائی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے. ارے بھائی جنت اگر جانا چاہتے ہو، اور کون جنت جانا نہیں چاہتا، اور یہ آج کی رات تو ویسے بھی شب قدر کی رات ہے، اور اس رات میں تو ویسے ہی جہنم سے آزادی ملتی ہے اور جنت کے فیصلے ہوتے ہیں. تو ایک بات کا اور عزم اور ارادہ کر لیں کہ اب ہماری زندگی قدم بقدم ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو عجیب بات حضرت نے ارشاد فرمائی کہ نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اور اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. عجیب یہ الہامی شعر ہے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. کہ اگر اللہ سے ملنا چاہتے ہو، اور اللہ سے ملنا کیا ہے، اللہ کے تعلق کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اللہ کی نسبت اور معرفت کو حاصل کرنا چاہتے ہو، اس کا بھی اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ راستہ قدم بقدم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. اس لیے کوئی آدمی اگر یہ کہے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ نہ کہے، وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ یہیں سے جاتا ہے. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ آج کی اس رات میں اللہ ہمیں ایسا عزم عطا فرما دے، ایسی مضبوطی اور پختگی عطا فرما دے، ہمارے اندر کی کمزوری کو اللہ دور فرما دے کہ ہم اپنے نبی کے ساتھ وفا کا تعلق قائم کر لیں. اور پھر جہاں پر بھی ہو، جس ماحول کے اندر بھی ہوں، ہم فخر کے ساتھ اپنے نبی کی تعلیمات پر عمل کریں. کبھی کسی جھجک کا شکار نہ ہو، کبھی کسی جھجک کا شکار نہ ہو کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے بھائی اس وضع خطا کے ساتھ اللہ عزت دیتا ہے، اس کے اندر جاذبیت اور کشش ہے. غیر مسلم بھی عزت کرتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی اصل وضع خطا کے اندر ہے. غیر مسلم بھی جانتا ہے کہ یہ نقالی اختیار کیے ہوئے ہے نا، جو نقلی انگریز بنا ہوا ہے، یہ تو دوغلا ہے، یہ تو بد نسلہ ہے، اس نے اپنی حقیقت کو چھوڑ رکھا ہے
اور جس نے اپنے مذہب کے ساتھ وفا نہ کی، کہتے نا جو اپنے باپ کا وفادار نہیں وہ دوسرے کا وفادار کیسے ہو سکتا ہے؟ اور انگریز نے اس چیز کو پہچانا تھا۔ انگریز جب آیا، انگریز سازش کے ذریعے سے ہندوستان میں داخل ہوا۔ ٹیپو سلطان کا واقعہ ہے، سراج الدولہ، کئی لوگوں کے واقعات ہیں، ڈھاکہ کے واقعات ہیں کہ جہاں پر انگریز داخل ہوا پہلے ان کے وزیروں کو خریدا، ان کو غدار بنایا اور ان کو لالچ دیا کہ جی تمہیں ہم حاکم بنا دیں گے۔ کئی واقعات ہیں، میں اس پہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن جب اسے کامیابی مل گئی سب سے پہلے ان کا کام تمام کیا کہ جب تم اپنے کے وفادار نہ ہو سکے تو ہمارے وفادار کیسے ہو سکتے ہو؟ پھر ان کو بھی صاف کر دیا۔ تو اس لیے جو اپنے نبی کا وفادار نہیں ہو سکتا پھر وہ کس کا وفادار ہو سکتا ہے؟ تو اپنے نبی سے اللہ ہمیں وفا عطا فرما دے۔ اور بھائی اس کے لیے ہمت کی ضرورت ہے، کسی سے شرمانے کی، جھجکنے کی، کسی سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس فخر کے ساتھ اپنے نبی کی تعلیمات پہ عمل کرو، چاہے کوئی پاگل کہے، دیوانہ کہے، برداشت کر لو، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پاگل، یہ دیوانگی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ پھر اس میں شرمانا کیسا، اس میں جھجکنا کیسا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ پختگی عطا فرمائے اور آج کی رات کی اللہ کامل برکات ہمیں نصیب فرمائے، غیروں کی نقالی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہماری محبتوں کا مرکز اور محور اگر کوئی ہستی ہو، کوئی ذات ہو، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها إنا نسألك عزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین، یا اللہ آج کی رات کی کامل برکات ہمیں نصیب فرما۔ اے اللہ اس رات میں اپنی جانب رجوع ہونے والا بنا۔ یا اللہ جو اس رات میں خیر و برکت، بخشش اور مغفرت آپ نے رکھی ہے، اے اللہ وہ ہمیں کامل عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما۔ پوری امت حبیب کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، عفو درگزر کا معاملہ فرما۔ یا اللہ تمام معتکفین کے اعتکافوں کو قبول فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی معتکفین بیٹھے ہیں، اے اللہ سب کی عبادات کو، مناجات کو، دعوات کو یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور ان کے صدقے میں یا اللہ ہمارے بھی اعتکاف کو قبول فرما، ہماری بھی دعاؤں کو یا اللہ قبول فرما۔ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو، تمناؤں کو، آرزوؤں کو یا اللہ از غیب پورا فرما۔ یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا، ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بیکاری بنا، اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا۔ یا اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہمیں وفا کا تعلق نصیب فرما، آپ کی تعلیمات پہ چلنے والا بنا، آپ کی تعلیمات کی عظمت
اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ صحابہ کی، خلفائے راشدین کی، اہل بیت کی محبت اور عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما، ان کے نقش قدم پر یا اللہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ جو صحابہ کو محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کا کوئی ذرہ ہمیں بھی عطا فرما۔ اے اللہ سچی محبت اپنے نبی کے ساتھ ہمیں عطا فرما، آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، آپ کی سنتوں کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما۔ یا اللہ ہمیں ختم نبوت کا ادنا سا سپاہی بنا، اور ناموس رسالت کا، ناموس صحابہ کا یا اللہ ہمیں محافظ بنا۔ یا اللہ آج کی شب قدر کی برکت سے یا اللہ اس کورونا کی وبا سے سارے عالم کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ ساری انسانیت کو امن، عافیت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے پڑوس میں ہندوستان میں یا اللہ بہت نازک حالات ہیں، اے اللہ تو ان کے حال پر بھی رحم فرما۔ یا اللہ انسانیت کے ناطے ہم دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری دعا کو قبول فرما۔ یا اللہ عفو درگزر کا معاملہ فرما، یا اللہ شفا کو نازل فرما، اے اللہ ان پر بھی رحم فرما، یا اللہ ہم پر بھی رحم فرما، ہمارے ملک پر بھی رحم فرما۔ اس وبا کے مضر اثرات سے یا اللہ ہمارے محلے بستیوں کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی حفاظت فرما، ہمارے ملک کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے چھوٹوں کی حفاظت فرما، ہمارے بڑوں کی حفاظت فرما، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، ہماری خواتین کی یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ معتکفین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ صحت و عافیت کے ساتھ سب کے اعتکافوں کی تکمیل فرما، سب کو یا اللہ قبولیت عطا فرما، مقبولیت عطا فرما۔ اس اعتکاف کی برکت سے ہم سب کو اپنا مقبول بنا، اپنا پیارا بنا، اپنے محبوبین میں یا اللہ شامل فرما۔ یا اللہ ہمیں دین دنیا آخرت کی ہر بھلائی عطا فرما، ہر شر سے، ہر فتنے سے یا اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اعتکاف کے مسائل اور مناجات مقبول۔